मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर, अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। नमाज फजर के बाद कुरान खानी, मुल्की सलामती और इस्तेहकाम और शहादा के लिए बुलंद दर्जात की दुआएं। उलमा इकराम ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस को खुतबात जुमा का मौजू बनाया। निशान हैदर पाने वाले शहादा के मज़ारात और यादगारों पर तकरीबात, फूल रखे गए। वज़ीर आज़म हाउस समेत शहर शहर परचम कुशाई, अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब आज रात पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और मुसल्लह फ़ौज के सरबराह भी शिरकत करेंगे। कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीबात। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और आर्मी चीफ की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। आसिफ जरदारी का शहीद को खिराज अकीदत, कहा हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। शहबाज शरीफ और जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वजीर आजम और आर्मी चीफ की CMH रावलपिंडी में जेर इलाज जवानों की अयादत। शहबाज शरीफ ने कहा, जिस तरह फौजी पाकिस्तान और कौम ने जंग लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का फैसला कुन बा बन चुकी है। दुनिया ने देखा कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने पर चंद घंटे लगे। वजीर आजम का यौम तशक्कुर पर पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम तशक्कुर पर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब हेडक्वार्टर्स का दौरा। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने यादगार शहादा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। वज़ीर दाखिला ने शहादा के खानदानों से मुलाकात की और उनके बुलंद हौसले को सराहा। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने मज़ार पर हाजिरी दी और फूल रखे। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। यौम तशक्कुर पर बलोचिस्तान भर में पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। जाफराबाद में भारत से फतह पर मार्का हक रैली। तफ्तान में अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चमन में परचम कुशाई। औस्ता मोहम्मद में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआया तकरीब। सोहबतपुर में भी मिली जोशो जज्बे का इजहार। हब में डिप्टी कमिश्नर निसार अहमद लांगू ने परचम कुशाई की। शहदाए वतन के मज़ारात पर फातह ख्वानी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मार्का हक की फतह पर मिली जोशो जज्बा। नमाज फजर के बाद तिलावत कुरान पाक से यौम तशक्कुर का आगाज किया गया। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मुजफ्फराबाद और गिलगित में भी 21 तोपों की सलामी। पाक फौज के दस्ते ने नाराए तकबीर बुलंद किया और तोपों की सलामी पेश की। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट मुजफ्फराबाद में परचम कुशाई की तकरीब। यादगार शहादा पर चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। शानदार कामयाबी और फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐवान वजीर आला में परचम कुशाई तकरीब से खिताब। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस निडर लीडरशिप, दलेर अफवाज पाकिस्तान और मुत्तहिद कौम के गैर मुतजलजल इत्तेहाद की मरहून मिन्नत है। अमन के दाई हैं मगर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध सेक्रेटेरिएट कराची में परचम कुशाई। तकरीब में पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे। मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, मादरे वतन का दिफा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फरीजा है। हमारे जवानों ने भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। शहादा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वतन की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। सिंध के नौजवान मुल्क की दिफा में हर अव्वल दस्ता हैं। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, लेकिन कभी भी अमन को जो है वो हमारी कमजोरी ना समझा जाए। और अगर कभी फिर इंडिया ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह इंडिया टुकड़ों में बट जाएगा।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی لاہور میں مزار اقبال پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ سردار سلیم حیدر نے کہا، آج کا دن بڑا عظیم ہے، اللہ نے بہت بڑی فتح دی، پاکستان نے ایمان کی طاقت سے بھارت کو شکست دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ گورنر ہاؤس پشاور میں یوم تشکر پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب، مارکہ حق کے شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے خطاب میں کہا، بھارتی جارحیت کے خلاف کمال بہادری پر افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کی مزار قائد پر حاضری، کور کمانڈر کراچی نے بابا قوم محمد علی جناح کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری، مصور پاکستان کے مزار پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ پاک بھارت سیز فائر کی کوئی واضح تاریخ مقرر نہیں، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فریقین سے کسی ایک کی طرف سے خلاف ورزی تک سیز فائر برقرار رہے گا۔ پاکستان اپنی طرف سے معاہدے پر عمل درآمد کر رہا ہے، اب تک بھارت نے بھی خلاف ورزی نہیں کی۔ در حقیقت کشیدگی میں کمی لانے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھارت جب بھی اور جہاں بھی خلاف ورزی کرے گا اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ گزشتہ روز نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینٹ اجلاس میں 18 مئی تک سیز فائر کی بات کی تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک بھارت جنگ بندی اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے برطانیہ کے مثبت کردار کو سراہا۔ ملاقات میں پاک برطانیہ دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں جانب سے تجارت اور سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کا بھی اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے میڈیا بریفنگ میں کہا، پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی اہم ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، پاک امریکہ تعلقات اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ پاک بھارت جنگ بندی کے بعد کی صورتحال پر بھی بات چیت۔ محسن نقوی نے پاک بھارت جنگ بندی میں کلیدی کردار پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان سیز فائر کا کریڈٹ امریکی صدر کو جاتا ہے۔ قائم مقام امریکی سفیر نے کہا، پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، امریکہ مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کا پشاور ہائی کورٹ بنو بینچ کا دورہ، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عتیق شاہ سے ملاقات کی۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق ملاقات میں قومی عدالتی پالیسی، عدلیہ اور وکلاء کی استعداد کار بڑھانے پر تفصیلی گفتگو۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی اور تحفظ انصاف کی فراہمی کے لیے ناگزیر ہے۔ چیف جسٹس نے سخت حالات میں کام کرنے والے ججز کی خدمات کو سراہا۔ چیف جسٹس نے بنو جیل کا بھی دورہ کیا اور قیدیوں کے مسائل سنے۔ چیف جسٹس نے انسداد منشیات سینٹر کا بھی افتتاح کیا۔ سینٹ اجلاس میں بھارتی جارحیت پر بحث، پی ٹی آئی سینیٹر اون عباس بپی کی نون لیگی قیادت پر تنقید۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا ایوان میں جواب، کہا، ہمارے لیے تحریک انصاف کے لیڈر کا احترام ہے، ان کے لیے ہمارے لیڈر کا احترام ہونا چاہیے۔ واضح کرنا چاہتا ہوں، موجودہ صورتحال پر بحث ہونی چاہیے، ہم بحث کو صرف جنگ کے موضوع تک محدود رکھے ہوئے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے قبائلی مشران کا مارکہ حق میں فتح پر خصوصی جرگہ، غیور قبائلی مشران اور مؤسسین کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میران شاہ، میجر جنرل عادل افتخار کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ بھارتی جارحیت کے خلاف ساتھ دینے پر قبائلی عوام سے اظہار تشکر۔ شرکاء نے افواج پاکستان کی عظیم کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ قبائلی مشران نے کہا کہ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ قبائلی عوام اپنی درخشاں روایات کے مطابق مستقبل میں بھی افواج پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیں گے۔
کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے 2 ساتھیوں پر منشیات کا کیس۔ سٹی کورٹ نے ملزم فرحان اور عبد المغنی کی درخواستیں ضمانت مسترد کر دی۔ ملزموں کو رواں سال جنوری میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزموں سے کوکین برآمد ہوئی۔ تفتیش میں اعتراف کیا کہ وہ ارمغان کے ملازم ہیں۔ برآمدات اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے درآمدی محصولات میں نمایاں کمی کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے درآمدات کے ٹیرف میں بتدریج کمی کی منظوری دے دی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ٹیرف پالیسی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی اور غیر ملکی ماہرین معیشت سے سیر حاصل مشاورت کے بعد بنیادی معاشی اصلاحات کے لیے جامع منصوبہ تشکیل دیا جا چکا ہے۔ حکومت مضبوط معیشت کے حصول، روزگار کے مواقع اور مہنگائی کے مکمل خاتمے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گی۔ نوجوانوں کو باعزت روزگار مہیا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان نے پہلے گرین سکوک بانڈ کا اجرا کر دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں خصوصی لانچنگ تقریب۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ویڈیو لنک خطاب میں کہا، ہمیں ملیشیا کے اقتصادی ماڈل کو اپنانا ہوگا۔ دنیا پاکستان کے مائکرو اکنامک استحکام سے مطمئن ہے۔ بجٹ پر سٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری ہے۔ پاکستان کے لیے ماحولیاتی تبدیلی خطرہ بن چکی ہے۔ چیئرپرسن پاکستان اسٹاک ایکسچینج شمشاد اختر نے کہا، اسلامک فائنینسنگ کو فروغ دینا ہوگا۔ ڈومیسٹک گرین سکوک بانڈ ترقی کی راہ ہموار کرے گا۔ پاکستان نے ٹیکس وصولی بڑھانے کا پلان آئی ایم ایف کے سامنے رکھ دیا۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق ٹیکس ہدف 14,000 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز زیر غور۔ آئی ایم ایف کی ٹیکس وصولی میں اضافے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھانے کی تجویز، عدالتوں سے ٹیکس مقدمات کے جلد فیصلوں کا نظام بنانے کا مطالبہ۔ عالمی مالیاتی ادارے نے زور دیا، انفورسمنٹ میں بہتری سے 600 ارب روپے اکٹھے کیے جائیں۔ بجٹ میں ٹیکس بڑھا کر 430 ارب روپے اضافی حاصل کیے جائیں۔ آئندہ بجٹ میں تمباکو، بیوریجز اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دستاویزی بنایا جائے۔ آئی ایم ایف کو ٹیکس اہداف کے حصول میں درپیش مشکلات پر بریفنگ بھی دی گئی۔ قومی اسمبلی نے انکم ٹیکس ترمیمی بل کی کثرت رائے سے منظوری دے دی۔ تحریک انصاف نے انکم ٹیکس ترمیمی بل کی مخالفت کی۔ تحویل ملزمان، پاکستان شہریت ایکٹ، ٹریڈ آرگنائزیشن اور چائلڈ میرج پر پابندی کے بل بھی منظور۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کے نکاح کا اندراج قانونی جرم قرار۔ دوران اجلاس قومی اسمبلی رولز معطل ہو گئے اور حکومت سپلیمنٹری ایجنڈا لے آئی۔ اسپیکر نے اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ سی ایس ایس امتحانات کے لیے عمر کی حد 5 سال تک بڑھانے کی قرارداد قومی اسمبلی میں منظور۔ نون لیگی رکن سیدہ نوشین افتخار نے قرارداد پیش کی۔ سی ایس ایس امتحانات کے لیے عمر کی حد 35 سال مقرر کرنے کی استدعا، جبکہ ایک امیدوار 5 بار امتحان دینے کا اہل ہوگا۔ اس وقت سی ایس ایس کے لیے عمر کی حد 30 سال ہے، جبکہ ایک امیدوار 3 بار امتحان دینے کے لیے اہل ہوتا ہے۔